سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے روزہ کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جنبی شخص کا روزہ، اگر کسی آدمی نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی یا اسے احتلام ہوا اور اس پر غسل واجب ہو گیا، تو اگر اس کے پاس وقت ہو تو وہ غسل کر لے، لیکن اگر غسل کا وقت نہیں ہے اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ غسل کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ فیغتسل ویصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہو جاتا تو آپ روزہ رکھتے۔ تو جماع کی وجہ سے جنبی ہونے پر روزہ رکھنا جائز ہے، تو احتلام کی وجہ سے جنبی ہونے پر بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا، کیونکہ جماع اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور احتلام قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ یہ سوال ہر سال رمضان میں پوچھا جاتا ہے، لہذا یاد کر لیں کہ بامر مجبوری حالت جنابت میں روزہ رکھنا یہ جائز ہے، اور پھر جب آپ روزہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ احتیاط کریں کہ جس وقت آپ نے غسل کرنا ہے تو پھر غرارے نہیں کرنے۔ جس طرح ہم بغیر روزے کے اچھے طریقے سے غرارے کرتے ہیں تو اس وقت ہلکی طرح سے کلی وغیرہ اور ہلکی طرح سے جو ہے نا وہ ناک پہ پانی چڑھا دیں تو روزہ برقرار رہتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے یا پیسٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ مسواک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبوب ترین سنت مبارکہ ہے، پسندیدہ سنت مبارکہ ہے۔ مسواک نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا پسند تھا کہ جب آپ پر نزع کا عالم طاری تھا تو اس وقت بھی آپ نے مسواک طلب فرمایا اور مسواک کیا۔ رمضان مبارک میں اکثر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو جواباً عرض یہی ہے کہ ہاں مسواک شریف کر سکتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بارہا دیکھا کہ یستاق وہو صائم، حضور صلی اللہ تعالی وسلم حالت روزہ میں ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک اور چیز کا احتیاط کر لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسواک جو ہے نا وہ تازی اور کڑوی نہ ہو، اور اگر وہ کڑوی ہوگی تو اس کی کڑواہٹ شاید گلے تک پہنچ جائے تو روزے توڑنے کا جو ہے نا امکان ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ایسی مسواک نہیں ہونی چاہیے جس کے دانے دانے جو ہے نا وہ نکلنے لگ جائیں۔ اس کا اگر ایک ہی جناب اس مسواک کا کوئی جو ہے نا چھلکا یا اس کا جو ہے نا کوئی قطرہ وہ چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی مسواک ہے کہ جو بالکل آپ نارمل طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں، اور ان میں تھوڑی سی احتیاط کریں کہ اگر وہ جو ہے نا مسواک کڑوی ہے تو پھر وہ روزے سے پہلے استعمال کر لیں۔ اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا حکم ہے اور قرآن کا حکم ہے کہ کفارہ لازم ہے اس کے اوپر۔ کفارے میں غلام آزاد کرے، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ شاید کوئی گھر کے مزدور کو کوئی غلام نہ سمجھے، یہ غلام کافر ہوا کرتے تھے جن کو جناب یہ جنگ کر کے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا جاتا تھا، تو آزاد مسلمان کو کوئی شخص غلام نہیں کر سکتا۔ یہ شرط تو ختم ہو گئی کہ آپ غلام آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ غلام کا تصور نہیں ہے ابھی۔
پھر یہ ہے کہ اگر یہ غلام کا تصور نہیں ہے تو پھر اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے، بیچ میں کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا اس نے۔ اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو از سر نو دوبارہ واپس روزے رکھنے پڑیں گے، یہ 60 روزے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یا پھر اگر یہ بھی کسی کے بس میں یا طاقت میں نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جان بوجھ کے جمع کر لیا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی طاقت نہیں ہے مجھے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، قربان جاؤں۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا جس میں تقریباً 15 سا کھجوریں تھیں۔ 15 سا، ایک سا جو ہے نا وہ 4 کلو کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا پیمانہ ہے، یہ سا جو ہے 4 کلو کا، 4.25 کلو کا۔ تو وہ اتنا سا جو ہے نا کھجوروں کا ٹوکرا جب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تصدق بہذا، جاؤ ان ٹوکرے کو، کھجوروں کو جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس پر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی نہیں ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے داڑھ مبارک بھی نظر آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اذهب فاطعمه اهلك، جا اس ٹوکرے کو اپنے گھر میں کھلا دے، تیرا جو ہے نا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ گئے اور انہوں نے کفارہ جناب والا وہ اپنے گھر میں دے دیا، اور جو ہے نا کھجوروں کا ٹوکرا اور کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ تو اپنے خاندان کو کھلانے سے ہی تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اتنا اختیار تھا نا، وگرنہ آج کا کوئی بھی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ جناب میں آپ کو کچھ دے دیتا ہوں، یہ جا کر اپنے گھر میں کھاؤ اور تمہارا روزے کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار دیا۔ اور روزے کی قضا، جتنے روزے نہ رکھ سکے یا غلطی سے توڑ بیٹھے تو ان کی قضا فرض ہے۔ کسی سے مجبوری میں اگر روزہ رہ جاتا ہے تو اس کی قضا فرض ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، آپ نے کسی اور مہینے میں ضرور قضا کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان شریف پایا اور اس پر رمضان کی قضا لازم تھی تو وہ روزہ قضا کرنے تک اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ تو جب تک کہ اس کی قضا نہ کر لے اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک ہے روزے کا فدیہ۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ اسے دوبارہ صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو یا اس قدر وہ عمر رسیدہ ہے، بوڑھا ہے کہ اب کبھی بھی روزہ رکھ نہیں سکتا وہ، تو ایسے شخص جو ہے نا وہ ان کے روزوں کے لیے فدیہ مقرر کیا ہے شریعت نے۔ تو اگر بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا لیکن بعد میں صحت مند ہو گیا تو اس کے ذمے میں روزوں کی قضا لازم ہے۔ بعد میں جو اللہ نے صحت دی تو اس کی قضا لازم ہے۔ ایسا شخص فدیہ نہیں دے سکتا، ایسے نہیں تھوڑا سا بیمار ہو گیا پھر اس کے بعد جناب پھر جو ہے نا وہ صحت مند ہو گیا اور اس نے اس کی قضا بھی نہیں کی، ایسے شخص پر قضا ہے، فدیہ نہیں ہے۔ یہ ایسے بوڑھے شخص پر فدیہ ہے کہ جو بالکل اب طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے بعد تو اب اس نے مرنا ہے، تو ایسا شخص فدیہ دے۔ یا کوئی ایسا بیمار ہو گیا کہ بالکل اب امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، تو ایسے شخص کا فدیہ نکالا جائے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ روزے کا جو فدیہ ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور ہر ایک روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار یا تو پھر جو ہے نا وہ غلہ دے دے یا اس کی قیمت کا صدقہ کر دے۔
تو پھر جو غریب طبقہ ہے وہ اپنی طرف سے گندم کا پھر جناب فدیہ نکالے، اور فدیہ پھر روزانہ کی بیس پہ 30 روزے ہیں تو 30 دن کی جناب والا وہ اب گندم کے اعتبار سے جو ہے روزانہ کی بیس پہ 2 کلو گندم جو ہے نا وہ فدیہ دے گا۔ اس کا پھر وہ حساب لگائے، یا پھر گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے، وگرنہ اس کے گلے میں ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے فرض ہے۔ جب تک ان کا یا فدیہ دے دے یا قضا کرے تو پھر جو ہے نا کوئی چھٹکارا ہے۔ اب روزے میں جو ہے نا اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہے تو وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار کر کے آپ روزہ وغیرہ کی حالت میں بوس و کنار کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یقبل ویباشر وہو صائم وکان املکہم لعربہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوس و کنار کرتے، گلے لگاتے، اور آپ تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ حضور کی ذات تو پھر اپنے نفس پہ قابو رکھنے والی ذات تھی، تو اگر کسی شخص کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری تک نہیں پہنچے گا، وہ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرے تو یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔